بہت ساری قرآن پاک کی صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، مگر بہت ہی مختصر اور جامع اگر میں کہوں تو سورہ قاریہ میں جس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، لوگ پھیلے پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور اس کیفیت میں یعنی پہلے قرآن نے سینیریو بیان کیا کہ معاملہ کیا ہوگا، خوف کتنا ہوگا، پھر اعمال کی بات کی کہ اعمال تولے جائیں گے. تو اب سٹیپ بائی سٹیپ سوچے پھر پلسرات سے گزرنا. تو اب اتنی ساری پرابلمز ہیں، سولوشن کیا ہے؟ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار ہمیں سمجھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ٹھیک ہے پیاس لگے گی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھیک ہے نامۂ اعمال تولے جائیں گے مگر اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. ٹھیک ہے پل صراط سے گزرنا ہے مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. ماں باپ چھوڑ دیں گے تو ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے. یعنی سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات میں ہے. اب جو ان کے قریب ہو گیا پیاس لگے گی آقا کے ساتھ ہوگا وہ جام کوثر پلا دیں گے. پل صراط سے گزرنا ہوگا وہ گزروا دیں گے. اعمال نامے ہلکے ہو گئے تو اپنے کرم سے بھاری کر دیں گے. تو یہ قریب ہونا ایکچولی دا نیڈ آف دیٹ ٹائم. قیامت کے دن ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کے قریب ہوں. اور ایک اور میں عشق والی بات کروں اشفاق بھائی، ایک شعر بچپن سے سن رہے تھے مگر میں ایک بار وہ روایت پڑھ رہا تھا قیامت کے حوالے سے، تو اس میں آیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا نا، یہ سینکڑوں میل، یعنی اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو سینکڑوں میل جتنا فاصلہ طے کرے گا، یہ اتنا بڑا پرچم ہوگا. اچھا اب اتنا بڑا پرچم ہوگا تو میں پھر سوچنے لگا کہ مینا کے اندر جو گئے حج پر گئے ان کو پتا ہے کہ وہاں جب لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنا خیمہ تلاش کرنے کے لیے اوپر ایک بڑا سا بلون لگا دیا جاتا ہے، بڑا سا پرچم لگا دیا جو دور سے بتاتا ہے کہ یہ ہمارا خیمہ ہے. تو یہ تو 25 لاکھ لوگوں کے لیے حال یہ ہو جاتا ہے. وہاں تو اربوں 8 ارب لوگ تو ابھی ہیں، دنیا میں اربوں خربوں لوگ آئیں گے، سارے وہاں ہوں گے. تو واٹ از دا وے ٹو فائنڈ رسول پاک علیہ السلام؟ ہم پتہ نہیں کس کونے میں ہوں گے، تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو سیدی امام حسن مولانا حسن رضا خان صاحب کو شعر مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو، مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. وہ پرچم بتائے گا کہ پیارے آقا وہاں چلو چلتے ہیں نبی پاک کے پاس. اچھا پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو جو ماشاءاللہ میلاد کے پرچم لگاتے ہیں. قیامت کے دن بھی ایک پرچم ہوگا جو نبی پاک کی نشانی دے رہا ہوگا. اب پیارے آقا کے قریب ہونا کتنا ضروری ہے پہلے یہ سمجھ لیں. اور اب آتے ہیں کہ سبحان اللہ خود نبی پاک علیہ السلام فارمولہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب ہزاروں کا مجمع ایک بندے سے ملنا چاہے تو کوائٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. تو جب اربوں لوگ ہوں تو کون قریب ہوگا؟ تو قریب وہی کرے گا جس کو قریب کرنے والے قریب کریں گے. تو انہوں نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ مجھے قیامت کی سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا. the most closest amongst you on the day of judgment، وہ وہی ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو میں ایک تصور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کو. کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے تسبیح لے کر جب واک کر رہے ہو نا، درود پاک پڑھے، ایسی جگہ ٹکرا نہ جائیں، یا آنکھیں نہ بھی بند کریں، امیجنیشن کریں کہ میں جتنے درود پاک پڑھ رہا ہوں نا اتنے قدم اپنے آقا کے قیامت دن قریب ہو رہا ہوں. ایک قیامت کا منظر ہے، ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، پیارے آقا کہیں جلوہ فرما ہے اور مجھے نبی پاک کے پاس جانا ہے. ہر درود مجھے ایک قدم میرے آقا کے قریب کر رہا ہے. آپ یقین کریں تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا کہ اب تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہو جاؤں. تو اللہ کرے قرب مصطفیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نصیب. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتے یار. روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں، جنت نصیب کرے. بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیوں؟
ये जुमला समझना मेरा, जो बर्तन में होता है ना वही छलकता है, जिसके अंदर गंदगी भरी हो ना, है गंदी बातें, बेहयाई, बुरे दोस्त में बैठना, गाली गलोच, जब भी उसको झटका लगेगा ना, जब भी उसको तकलीफ पहुंचेगी, चूंकि अंदर गंदगी भरी हुई है, धक्का लगने पर वही बाहर निकल रहा है। जिसके सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में गुजरते हो, दुरूद पाक में गुजरते हो, कलमा पाक में गुजरते हो, उसको जब भी धक्का लगेगा उसके मुंह से इंशाअल्लाह दुरूद पाक ही निकलेगा, कलमा पाक ही निकलेगा। अब आपकी मर्जी है बर्तन में क्या भरना है, कैसे दोस्तों में बैठना है, कैसी गैदरिंग में बैठना है, और भरना क्या है अपने अंदर। अपने बर्तन को अच्छा भरो, रोज कलमा पढ़ते रहा करें। ईमान की हिफाजत का एक जरिया यह भी है कि बंदा कलमा पाक का विर्द करता रहे, ताकि जब मेरी जबान भारी हो, सकरात का आलम हो, तो जबान से कलमा जारी हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला मरते वक्त हमें कलमा नसीब करना, गाली देते हुए, बुरी बात करते हुए, हराम देखते हुए, हराम सुनते हुए हमें मौत ना आए। हाँ, जो फिल्में ड्रामे देखते हैं, जिनकी गाड़ी में भी म्यूजिक चल रहा होता है, सोचो यार अपने गाड़ी के एक्सीडेंट होते हुए देखा, लोगों को मरते हुए देखा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? खुदा ना खास्ता इस हाल में चले गए तो क्या होगा, गाने सुनते सुनते दुनिया से जाओगे। लोगों को शर्म नहीं आती, जहाज के अंदर फिल्में देख रहे हैं। अरे जहाज तो जब परखचे उड़ जाते हैं इंसान के, बंदा उधर तौबा करे, शराब पीते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि फ्री मिलती है, तो जो कभी नहीं पीता वो भी पी रहा होता जहाज में। तौबा तौबा तौबा, तुम्हें क्या हो गया यार? मतलब जिधर गुनाह का मौका मिले कर लेना है। हम मुसलमान हैं, हमारी कोई बाउंड्री है?